السلام علیکم دوستوں. تو آج میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا افسانہ لے کر پیش ہوئی ہوں. امید ہے آپ کو پسند آئے گا، جس کا نام ہے بارش اور محبت. از قلم عروج فاطمہ. بارش اور محبت میں بہت گہرا رابطہ ہے. بارش برسنے کے بعد ہر شے زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے. یوں لگتا ہے جیسے ہر منظر مسکرا رہا ہے. اسی طرح محبت ہو جانے کے بعد بھی زندگی خوبصورت لگتی ہے، ہر چیز حسین لگتی ہے. انٹرویو کا وقت ختم ہو گیا ہے، سر ابھی لنچ کے لیے باہر گئے ہیں، آپ اب جا سکتی ہیں. آفس کے گارڈ نے گیٹ پر ہی ایسی خبر سنا دی جو وہ نہیں سننا چاہتی تھی. کشف کو یوں لگا کہ جیسے اس سے آخری خواہش پوچھے بغیر قاصد نے موت کا فرمان صادر کر دیا ہے. کیا میں اندر بیٹھ کر انتظار کر سکتی ہوں؟ میں بات کر لوں گی سر سے. پلیز آپ مجھے اندر آنے دیں، کشف نے التجا بھرے انداز سے کہا. اچھا ٹھیک ہے بیٹا، آ جاؤ، سر ابھی آ گئے ہیں، تمہیں انتظار کرنا پڑے گا. گارڈ کشف کی پریشانی نہ دیکھ سکا. کشف سے پریشانی کی وجہ سے بھی بات نہ ہو پا رہی تھی. ٹھیک 30 منٹ کے بعد کامران آفندی آفس میں داخل ہوا. کامران پرکشش شخصیت کا مالک تھا، اپنے ورکرز کی مالی امداد بھی کر دیتا تھا. یہی وجہ تھی کہ سب اس کا بہت احترام کرتے تھے. کبھی کبھار تو یوں لگتا تھا کہ ساری دنیا کی رحم دلی کامران آفندی کے دل میں سمائی ہوئی ہے. کشف کے آنے کے اطلاع کامران کو فون پہ مل گئی تھی. اس نے کشف کو اپنے کیبن میں بلانے کا کہا. سر کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ کشف نے دروازے پہ کھڑے ہو کر سوال کیا. یس، کامران نے کشف کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا. جی تو مس کشف، کیا میں آپ کے لیٹ آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ آئی ایم سوری سر، میری والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں لیٹ ہوئی ہوں. اب کیسی ہیں وہ؟ کامران نے کشف کی سی وی دیکھتے ہوئے سوال کیا. اب ٹھیک ہیں، کشف یہ کہنے کے بعد خاموش ہو گئی. اصل وجہ امتحان تو اب شروع ہونا تھا. مس کشف، آپ کا تعلیمی ریکارڈ تو بہت شاندار ہے، مگر آفس ورک کا تجربہ نہیں ہے آپ کے پاس. کامران نے سی وی کا بغور جائزہ لینے کے بعد کہا. سر میں کبھی بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، مجھے جاب کی اشد ضرورت ہے. کیا کرتے ہیں آپ کے والد؟ وہ کلرک ہیں، اب ریٹائر ہو گئے ہیں. انہوں نے ساری زندگی پوری دیانتداری سے کام کیا، کبھی بھی رشوت نہیں لی. میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، میں اس کی بہت اچھی تعلیم دلوانا چاہتی ہوں. کامران کو اندازہ ہو گیا تھا اس جاب کی حقدار صرف کشف ہی ہے. آپ کل 9 بجے آفس آ جائیں، کل ہی آپ کو آپ کا کام سمجھا دیا جائے گا. بہت شکریہ سر. نہیں، شکریہ کی کوئی بات نہیں. جتنا بہترین آپ کا تعلیمی ریکارڈ ہے اتنا میرے کسی اور ورکر کا نہیں ہے. جہاں تک میرا خیال ہے آپ کو اس سے زائد گولڈ میڈل مل چکے ہوں گے. جی سر، مجھے 2 گولڈ میڈل مل چکے ہیں اور کافی انعامات سے بھی نوازا جا چکا ہے. ویری گڈ، قسمت اچھی ہے آپ کی. مجھے ایک میٹنگ کے سلسلے میں ابھی جانا ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. یہ کہہ کر کامران اپنے کیبن سے باہر چلا گیا. قسمت تو آپ کی اچھی ہے سر، اتنا شاندار آفس، کتنی اچھی لگتی ہے زندگی جب انسان کے پاس ہر آسائش موجود ہو. کشف نے ٹیبل پہ پڑے ہوئے گلوب کو گھماتے ہوئے سوچا. کشف کو نوکری ملنے کے بعد اس کے گھر کے حالات بہتر ہونے کی امید جاگ اٹھی. اگلے دن 9 بجے کشف آفس پہنچ چکی تھی. کامران اپنے کیبن کے باہر کھڑا تھا. سر آپ یہاں؟ کشف سے بے اختیار یہ الفاظ ادا ہو گئے. مس کشف حیران نہ ہوں، میں آپ کا انتظار تو نہیں کر رہا تھا، میں تو یہاں بس یوں ہی. کامران اکثر اپنی باتیں ادھوری چھوڑ دیتا تھا، یہ اس کی بڑی پرانی عادت تھی. آپ نے ہر میٹنگ کی ٹائمنگ نوٹ کرنی ہوگی، ہر اہم ای میل آپ نے سینڈ کرنی ہوگی. میری غیر موجودگی میں سارا ہولڈ آپ کے پاس ہوگا. کامران نے سارا کام سمجھا ہی نہیں دیا تھا بلکہ سونپ بھی دیا تھا. ٹھیک ہے سر، اور اگر کبھی کوئی مشکل پیش آ گئی تو مدد کے لیے کس سے مشورہ لوں؟ کشف ہر طرح سے مطمئن ہونا چاہتی تھی. مدد کے لیے آپ کسی سے رابطہ نہیں کریں گی، آپ ڈائریکٹ مجھ سے ہر بات پوچھ سکتی ہیں. پرانے ورکرز نیو ورکرز کو کتنا اچھا گائیڈ کرتے ہیں میں جانتا ہوں. ہر ڈپارٹمنٹ میں نیو ورکرز کو کم ہی رہنمائی ملتی ہے، مگر آپ پریشان نہ ہوں، مجھے امید ہے آپ جلد ہی آفس میں اپنا مقام خود اپنی محنت سے بنا لیں گی.
کامران نے کشف کی تمام پریشانیاں چند ہی لمحوں میں مٹا دی تھیں۔ کامران افندی اتنا مہربان آج تک کسی پر نہیں ہوا تھا۔ اس کی اپنی فیملی میں ایک سے ایک بڑھ کر حسین اور امیر لڑکی موجود تھی، مگر سارا حسن اور سادگی میں ہوتا ہے، اس کا اندازہ سے کشف کو دیکھنے کے بعد ہو گیا تھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دل پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں۔ ان کے نام سے ہی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ سج جاتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ دنیا بھر کی خوشیاں ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائیں۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو اپنے ہاتھوں کی پوروں میں جذب کر لینے کا جی چاہتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ان کی زندگی سے ہر غم چرا کر وہاں اپنی خوشی رکھ دی جائے۔ ان کی موجودگی میں تو سب اچھا لگتا ہے، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو جائیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے سانس تو چل رہی ہے مگر جسم بے جان اور ساکت ہو گیا ہے۔ رات کے 12 بجے کامران اپنے ٹیرس پر آ گیا۔ دھند کی وجہ سے دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے بچپن سے ہی دھند بہت پسند تھی۔ اس نے چھوٹی عمر ہی ڈھیروں کامیابیاں سمیٹ لی تھیں۔ فرانس سے ماسٹرز ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس نے پاکستان آ کر اپنے ڈیڈ کا آفس جوائن کر لیا تھا۔ کامران کی ایک چھوٹی بہن تھی جو شہر کے بہترین کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ کامران کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے کافی دیر تک ٹیرس پر کھڑا رہا۔ محبت جب ایک بار دل کے دروازے پر دستک دے دیتی ہے تو پھر سوچوں کے سمندر سے آزادی ممکن ہی نہیں ہو پاتی۔ صبح کامران کی طبیعت سردی لگنے کی وجہ سے خراب ہو گئی۔ کامران کو تیز بخار ہو گیا تھا، مگر اس نے آفس نہ جانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ باقاعدگی سے آفس جاتا تھا۔ سر، آج آپ کی میٹنگ ہے، کشف نے کامران کے کیبن میں داخل ہونے کے بعد کہا۔ کینسل کر دو، آج میری طبیعت کسی میٹنگ کی اجازت نہیں دے رہی۔ کامران نے کھانستے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ سر، آپ کی طبیعت کافی خراب ہے، کوئی میڈیسن لی آپ نے؟ کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے گی اب۔ کیوں سر، کیا ہوا؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کشف، بس وہ اچھا آپ ایسا کریں، اس پروجیکٹ کی فائل رپورٹ تیار کر لیں، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ کامران یہ کہنے کے بعد آفس سے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کشف حیران ہو گئی کہ اچانک کامران کو کیا ہو گیا ہے۔ کامران کو منزل کا علم نہ تھا، وہ تو کسی انجان منزل کا مسافر بنا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کہاں جانا تھا، وہ بس اس وقت کشف کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ اپنے دل کی بات کہہ دیتا۔ کامران کو محبت ملی بھی تو کس طرح؟ اگر وہ اپنے جذبات کا اظہار کر دیتا تو شاید کشف یہ جاب ہی چھوڑ دیتی، اور کامران یہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو بس کشف کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ آفس واپس آ گیا۔ کشف، موسم ابر آلود ہو رہا ہے، بارش کے کافی امکانات ہیں، آپ جلدی سے اپنا کام ختم کر لیں، سورج ڈھلنے سے پہلے آپ کو گھر پہنچ جانا چاہیے، بلکہ میں خود ہی آپ کو گھر ڈراپ کر دوں گا۔ کل سے آفس کی گاڑی آپ کو پک اینڈ ڈراپ کیا کرے گی۔ لیکن سر، آج تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا گھر کافی دور ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ میں گاڑی میں بیٹھنے جا رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں، باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ کامران یہ کہتے ہی آفس سے باہر چلا گیا۔ 5 منٹ کے بعد کشف بھی باہر آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے کامران کو اپنے گھر کا ایڈریس سمجھا دیا۔ کامران کی پیشن گوئی ٹھیک ثابت ہوئی، بارش برسنا شروع ہو گئی تھی۔ کشف، آپ کو بارش کیسی لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے، مگر کیا؟ اس کے بعد ہر شے پر اداسی چھا جاتی ہے۔ سردیوں کی بارش اور شام بہت اداس ہوتی ہے۔ کشف، لگتا ہے زندگی کی تلخ تجربات سے گزرنا پڑا ہے آپ کو۔ کیا کبھی محبت ہوئی آپ کو کسی سے؟ سر، یوں سمجھ لیں کہ مشکلیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں۔